کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت ہی میں شریف خاندان کے خلاف نیب میں چلنے والی 28 انکوائریز میں سے 12 انکوائریز ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھیں. میں نے نیب پر لکھی جانے والی اپنی نئی کتاب ہے ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی کے پہلے چیپٹر میں جنرل پرویز مشرف مرحوم کے دور حکومت میں ہی کلوز کی جانے والی ان 12 انکوائریز کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. ان 12 انکوائریز کو جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں سن 2000 سے 2004 کے دوران کلوز کیا گیا تھا. 4 انکوائریز سن 2000 میں کلوز کر دی گئی تھیں، 3 انکوائریز 2001 میں، 2 انکوائریز 2002 میں، 1 انکوائری 2003 میں اور 2 انکوائریز 2004 میں کلوز کر دی گئی تھی. میں نے اپنی کتاب میں نیب کے دستاویزات کے حوالے سے ان 12 انکوائریز کو کلوز کرنے کی وجوہات بتائی ہیں. نیب کے دستاویزات کے مطابق کلوز کی گئی ان 12 انکوائریز میں ثبوت ہی نہیں تھے. ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان 12 انکوائریز کو کلوز کر دیا گیا تھا. پہلی انکوائری 14 ستمبر 2000 کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. یہ انکوائریز موٹر وے پہ درختوں کے پلانٹ کا کانٹریکٹ تھا، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. دوسری انکوائری 11 نومبر سن 2000 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. یہ انکوائری نواز شریف اور کلثوم نواز مرحومہ کی ملکیت برڈ لاج مری کے حوالے سے تھی، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق کلثوم نواز مرحوم نے یہ پراپرٹی اپنے ویلتھ ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی تھی. برڈ لاج مری کی آدھی زمین کلثوم نواز مرحومہ کو وراثت میں ملی تھی، جبکہ باقی ماندہ زمین کلثوم نواز مرحومہ نے خود خریدی تھی. نیب نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے 11 نومبر 2000 کو انکوائری کلوز کر دی تھی. تیسری انکوائری 17 نومبر سن 2000 کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. یہ انکوائری نواز شریف اور عبدالستار لالیکا مرحوم پر 20,000 ڈیمیج فرٹیلائزر امپورٹ کرنے کے حوالے سے تھی، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق اس انکوائری کو کلوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صرف 8,000 ٹن ڈیمیج فرٹیلائزر امپورٹ کی گئی تھی اور ان 8,000 ٹن فرٹیلائزر سے ہونے والے نقصان کو پورا بھی کر دیا گیا تھا. اس طرح سے قومی خزانے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. چوتھی انکوائری 7 دسمبر سن 2000 کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. اس انکوائری میں نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے رائے ونڈ میں بیسک ایمینٹیز فراہم کی تھیں، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق نواز شریف کے ذاتی اثر رسوخ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا. پانچویں انکوائری 16 جنوری 2001 کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. اس انکوائری میں نواز شریف اور عبدالستار لالیکا پر الزام تھا کہ دونوں نے مل کر یوریا کے 16 لاکھ بوریوں کی خرید و فروخت میں قومی خزانے کو 15 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا تھا. لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق انکوائری اس لیے کلوز کر دی گئی تھی کہ نواز شریف اور عبدالستار لالیکا مرحوم نے 16 لاکھ یوریا بوریوں کو پروسیجر کے عین مطابق ڈسپوز آف کیا تھا، اس لیے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. چھٹی انکوائری 27 اکتوبر 2001 کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. اس انکوائری میں نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے چودھری شریف مرحوم کو FIA میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ناجائز طریقے سے ترقی دی تھی. لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق اس انکوائری کو کلوز کرنے کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ بہت ہی مضغہ خیز ہے. لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق دونوں ملزمان نواز شریف اور چودھری شریف مرحوم کو 2 اور انکوائری میں سزا ہو چکی تھی، اس لیے یہ انکوائری کلوز کر دی جاتی ہے. اب یہ بات نیب سے پوچھی جا سکتی ہے کہ کیا قانون میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر ملزمان کو کسی اور کیس میں سزا ہو چکی ہو تو وہ کسی نئے کیس میں سزا یافتہ نہیں ہو سکتے. 7ویں انکوائری 27 اکتوبر 2001 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی. اس انکوائری میں نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے مصنوعی قلت کی آڑ لیتے ہوئے 40 لاکھ ٹن گندم امریکہ امپورٹ کر دی تھی اور امپورٹ کا کانٹریکٹ بھی ٹینڈر کے بغیر ہی دے دیا تھا،
لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق اس انکوائری میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس انکوائری کو بھی کلوز کرنا پڑا۔ 8ویں انکوائری 12 فروری 2002 کو ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی۔ اس انکوائری پہ نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے حوالے سے میاں سیف الرحمان کی ملکیت ریڈکو کمپنی کو غیر قانونی طور سے اور سستے داموں زمین الاٹ کی تھی، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق نیب کو اس معاملے میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ انکوائری بھی کلوز کر دی گئی تھی۔ 9ویں انکوائری 12 جون 2002 کو ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی۔ اس انکوائری میں نواز شریف خاندان پر الزام تھا کہ انہوں نے کینیا میں 2 شوگر ملز قائم کی ہیں۔ ان شوگر ملوں کو قائم کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے مشینری خریدی گئی تھی، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق نہ ہی یہ 2 شوگر ملیں کینیا میں قائم کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی مشینری سرکاری خزانے سے خریدی گئی تھی، اس لیے اس انکوائری کو بھی کلوز کرنا پڑا۔ 10ویں انکوائری 5 مئی 2003 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کرنا پڑی۔ اس انکوائری میں نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے سیگل گروپ کی ملکیت کوہ نور انرجی پاور پلانٹ کو وابڈا پر ناجائز پریشر ڈالتے ہوئے چلانے کی اجازت دے دی تھی، اور وابڈا کو ناجائز طور پر 45 کروڑ روپے کوہ نور انرجی پاور پلانٹ کو دینے پڑ گئے تھے، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق یہ سارا معاملہ قانونی طور پر مجاز اتھارٹی نے کیا تھا، جس میں کسی قسم کا کوئی غیر قانونی عمل شامل نہیں تھا، اس لیے اس انکوائری کو بھی کلوز کر دیا گیا تھا۔ 11ویں انکوائری 2 جون 2004 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلوز کر دی گئی تھی۔ اس انکوائری میں نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھرتی کیے جانے والے ہزاروں ملازمین کو نکال دیا تھا اور ان کی جگہ اپنے لوگوں کو بھرتی کیا تھا، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق ان تمام سرکاری افسران کو ملازمین کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سفارشات پر نوکری سے فارغ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ملازمین کانٹریکٹ پر ملازم رکھے گئے تھے۔ 12ویں اور آخری انکوائری 2004 میں ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کلوز کی گئی تھی۔ اس انکوائری میں نواز شریف، سرتاج عزیز، اسحاق ڈار اور میاں سیف الرحمان پر الزام تھا کہ انہوں نے ناجائز طریقے سے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کیے جانے کی اطلاع قبل از وقت کر دی تھی، جس کی وجہ سے $500 ملین کی فورن کرنسی ملک سے باہر غیر قانونی طریقے سے منتقل کر دی گئی تھی، لیکن نیب کے دستاویزات کے مطابق اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے یہ انکوائری بھی کلوز کرنی پڑی تھی۔ اب یہ 12 انکوائریز وہ تھی جو جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں نیب کو کلوز کرنی پڑی۔ میری اس رپورٹ میں نیب کے وہ دستاویزات سکرین پہ چلے جس میں نیبی کیے دستاویزات میں وہ وجہ بتائی گئی تھی کہ کس وجہ سے ان انکوائریز کو کلوز کیا گیا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ شریف خاندان پہلے دن سے ایک بات کرتا رہا ہے کہ ان پر ناجائز طریقے سے کرپشن کے الزامات لگتے رہے۔ انہوں نے کرپشن کبھی نہیں کی۔ ان کی بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب نیب کے دستاویزات کو جا کے ایکسپلور کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں باہر آتی ہیں جن سے شریف خاندان کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے، اور شریف خاندان کے لیے یہ بات کرنا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو کرپشن کوئی کی نہیں تھی، ہم پہ ملبے ڈالے گئے تھے، مدعے ڈالے گئے تھے جس میں کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر جنرل پرویز مشرف ہی کے دور میں وہ انکوائری کلوز کر دی گئی تھیں۔ اب یہ نیب سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی انکوائریز شروع کرتے ہیں، بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں تو ثبوت ہے ہی کوئی نہیں؟ پہلے آپ شور مچاتے ہیں، نیب پہلے شور مچاتی ہے اس طرح کی انکوائریز انویسٹیگیشن لا کے لوگوں کے ذہن میں، لے مین کے ذہن کے اوپر یہ تاثر چلا جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے۔ کرپشن ثابت کرنی ہوتی ہے، الزام کی بنیاد پر کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن کو ثابت کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ عدالتوں میں ثابت کرے یا انکوائریز میں ثابت کرے یا انویسٹیگیشن میں ثابت کرے۔ جب تک وہ انکوائریز انویسٹیگیشن میں ثابت نہیں ہوتی آپ عدالت میں معاملہ نہیں لے کے جا سکتے،
کیونکہ عدالت نے 2-4 ہیئرنگ کے بعد اڑا کے مارنا ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور آپ منہ اٹھا کے آ گئے. اب یہ بات ایک ایسی بات ہے جس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کبھی کوئی بھی کسی وقت میں بھی اگر کسی کو سیاسی مخالف کے اوپر کرپشن کے حوالے سے آتے ہیں تو کم از کم وہ چیزیں لے کے آئیں جس میں ثبوت ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہ ثبوت نہ ہونے کا اعتراف خود نیب کے دستاویزات کرتے ہیں. خود نیب کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں تھا, ہم اس کو ثابت نہیں کر سکے, اس لیے یہ انکوائریز کلوز کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.